كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام وابن يوسف عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا والله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد الزعفرانی. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ ایک آدمی جو ہے یہ ایک مثال ہے کہ اس نے باغ لگایا کھجوروں کا، انگوروں کا. ان چیزوں کا ذکر زیادہ اس لیے آتا ہے کہ یہ پھل ایسے ہیں جو اہل عرب سمجھتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ یہاں الحمدللہ کھجور بھی عام تھی، انگور بھی عام تھے. اسی طرح جہاں جہاں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ثمرات کا، تو ان چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جن چیزوں کو عرب کے لوگ جانتے پہچانتے ہوں. کیونکہ اگر ایسی چیز کی مثال دی جائے کہ جو آدمی جانتا نہ ہو تو اس کو وہ مثال سمجھ نہیں آ سکتی. اور دوسری بات یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کسی جگہ تو اجمالی لفظ لیا ہے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اس میں پھل بھی ہوں گے اور کھجوریں بھی اور اس کے بعد انار بھی. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے قرآن مقدس میں خصوصیت سے نام لیا ہے، اس نام لینے میں حکمت ہے کہ وہ پھل جو ہے اس میں زیادہ منافع ہیں باقی چیزوں سے، اور اس کی شان جو ہے باقی پھلوں میں زیادہ اچھی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ جو لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں میری ذات پہ، میرے ملائکہ پہ. اب فرشتوں میں تو سارے فرشتے آ گئے، لیکن کہیں کہیں نام لے لیا، جبرائیل و میکائیل. تو اب جب ان فرشتوں کا نام لیا گیا تو ان کے نام لینے سے ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اجمالی طور پر جتنے انبیاء گزرے ہیں سب برحق ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ کے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لے آئیں اور کسی پر ایمان نہ لے آئیں، بلکہ ہمارا سب پہ ایمان ہے. لیکن جن 25 انبیاء کا اللہ نے نام لیا ہے تو ان کی فضیلت باقی پر زیادہ. اسی طرح پھر خاص موقع پر اللہ نے 5 پیغمبروں کا نام لیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ اس سے پہلی آیت ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين تو اب اللہ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، چونکہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں بھی ایک حکمت ہے، جیسے فرمایا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو نخیل اور آناب کا ذکر جو ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے اور آناب انگوروں کا درخت جو ہے، انگوروں کا پھل جو ہے، اس کے اندر بڑے منافع ہیں، بڑے فوائد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر انسانوں کے لیے بڑے منافع رکھے۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی جو استعمال نہ ہوتا ہو، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں، بعض چیزوں کی لکڑی استعمال نہیں ہوتی، بعض چیزوں کی کھل استعمال نہیں ہوتی، اندر گودا استعمال ہوتا ہے لیکن چھلکا استعمال نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا چھلکا استعمال ہوتا ہے، بیج استعمال نہیں ہوتا، لیکن کھجور ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی ہر چیز استعمال ہوتی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کوئی ایسی چیز نہیں کھجور کے اندر جو استعمال نہ ہوتی اور جس کا منافع نہ ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے اب تو جدید تحقیق جو ہے موجودہ دور میں، یعنی اب تو بڑے بڑے جدید یعنی لیبارٹریز بن گئی ہیں جن میں تحلیلات ہو جاتی ہیں، اب ان جدید تحقیقات میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 دانے کھجور کے روزانہ کھا لے اور کوئی دنیا کی چیز نہ کھائی، ہارمونز اور ان چیزوں کی ضرورت ہے سب اسی میں اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بڑا انقلابی وقت آیا مصیبت کا، تو اب ان کے لیے خوراک بھیجنے کے جب انتظامات کیے گئے تو ہر خوراک خراب ہو جاتی ہے ماں سوائے کھجور کے، یعنی جو خوراک بھی ان کو بھیجی جائے آخر وہ راستے میں دشمنیں روک دیتے ہیں، تو کئی کئی دن تک وہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ اچھا اب ہر جگہ تو یہ انتظام نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو فریز کر دیا جائے، تو صرف ایک کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ جتنا اس کے لیے رکاوٹیں ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، دھوپ پڑ جائے، سردی پڑ جائے، لیکن وہ اپنی حالت میں رہتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح علماء نے اس کے اور بھی بڑی حکمتیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کھجور کا ویسے بھی انسانوں کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جیسے بندہ ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہے خدا نہ ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، اگر اس کی ٹانگیں کاٹ دو تب بھی زندہ رہتا ہے، اچھا اس کے اعضاء جوارے سارے زخمی کر دو تب بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر گردن کاٹ دو تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا یہ کھجور کی بھی عجیب صفت ہے، اس کی بھی اوپر سے گردن کاٹ دو تو یہ مر جاتی ہے، جیسے انسان کی گردن کاٹ دو، کھجور کا اوپر کا حصہ جو ہے نا اس کو کاٹ دو، بس کاٹ دو ساری خشک ہو جائے، خود بخود مر جائے۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر بھی عجیب سا ایک قدرت نے تشابہ رکھا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اور ہر چیز اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اچھا اور اصول ہے کہ جتنا بھی آپ دنیا میں آپ شجر کاری کریں گے، درخت لگائیں گے، سب زمین سے نیچے سے پانی لیتے ہیں، ایک کھجور ایسا درخت ہے جو اوپر سے پانی لیتا ہے، جب بارش ہوگی بس وہ پانی پڑے گا وہی اس کے لیے کافی ہے، تو اس کے اندر بھی بڑے یعنی تشابہ ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کئی کئی دن ہمارے ایسے گزرتے تھے کہ ہر بندے کے لیے صرف ایک کھجور کا دانہ ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار لیتے تھے، یعنی صرف ایک کھجور کا دانہ تھی۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی یہ رواج ہے ماشاءاللہ کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو
یا دسترخوان پہ کھانے کے وقت کھجور نہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ نہیں، اس گھر کے اندر گویا خیر ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے، رحمت ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں تو یار کھجور بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہاں جو ہے اب بھی یہ ایک رواج ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی احادیث مبارک کی روشنی میں ملتا ہے کہ کھانا کھانے سے قبل اگر اللہ پاک نعمت عطا فرمائیں، اگر آدمی 2-3 دانے کھجور کے استعمال کر لے اور 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے پھر کھانا کھائے تو خدا کی قدرت ہے یہ بھوک کو بڑھاتی بھی ہے، یعنی معدے کے اندر اشتہا اور قوت بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ پاک نے یعنی کھجور کا ذکر جو ہے قرآن میں کئی مقامات میں فرمایا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ قرآن میں ذکر فرمائے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اس کے اندر ضرور کوئی منافع ہیں اور ضرور کوئی حکمتیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ اعناب انگور جو ہے، اب علوم طب اسلامی کی اور یہ تحقیق ہے اطباء کی کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں نا جی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہیں، یا تو اس کا خون بن جائے گا، یا پھر جو بچے گا فضلہ یا وہ پیشاب میں بدل جائے گا، یا براز میں بدل جائے گا، بول و براز میں۔ اچھا، یہ واحد پھل ہے انگور جس کا فضلہ نہیں بنتا، یعنی آپ نے جتنا کھایا ہے اس کا فضلہ نہیں بنے گا، اور دنیا میں کوئی ایسا پھل نہیں ہے جس کا فضلہ نہ بنتا ہو۔ یعنی یہ واحد اللہ کی عجیب نعمت ہے انگور کے، انگور آپ کھا لیں یہ بدن میں خون بنے گا، حل ہو جائے گا، شرائین میں چلا جائے گا، یہ براز میں جو ہے فضلہ بن کے نہیں جاتا۔ عجیب قدرت کی نعمت ہے، عجیب چیز ہے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب عجیب نعمتیں ہیں، یعنی آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کریں تو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر خدا کی قدرت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ انگور ایک ایسا پھل ہے کہ بوڑھے سے بوڑھا، بچے سے بچہ، جوان، ہر آدمی اس کو کھا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا جی، چھوٹا بچہ ہے آپ کا 1 سال کا یا 2 سال کا، اگر آپ اس کو کوئی اور چیز دے دیں تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو موافق آئے نہ موافق آئے، کیا ہو جائے، لیکن یہ جو ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کی نعمتیں دیکھیں کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات دے، دعا فرمائیں جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور جتنے امراض ہیں اللہ ان سب سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اور جو فوت ہو گئے، اور آج بھی ہمارے ہمارے وطن کے بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق والے تھے، اور ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب اترجی جو ہیں ان کے والد تھے غلام، جو یہاں قرآن شریف پڑھاتے تھے برآمدے میں، آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھ کے سفید داڑھی والے، 40 سال تک جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، آج فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج عصر کو ان کا جنازہ تھا، تو ان کا بہت پرانا تعلق تھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے۔ ان کے بھائی تھے حاجی عبداللہ، وہ بھی یہاں فوت ہوئے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ اور اصل میں یہ پیچھے پنجاب سے ہمارے بالکل گاؤں کے قریب کے لوگ تھے، تو ان کے بھائی کو والد صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ لائے تھے مکہ مکرمہ، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو منگایا۔ اللہ کی شان ہے کہ پھر ساری زندگی حرم میں، ہر نماز حرم میں، اور 40 سال تقریباً قرآن پڑھاتے حرم میں گزرے۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن، مغرب کے بعد قرآن، عشاء کے بعد قرآن، ساری زندگی، یعنی بوڑھے ہو گئے، چلنے سے قاصر ہو گئے، بچے لڑتے تھے، گھر والے لڑتے تھے، لیکن کہتے نہیں نماز حرم میں پڑھنی۔ یہ میزاب رحمت کے سامنے برآمدے میں اوپر بیٹھتے تھے، اور وہاں کبھی کبھی قرآن بھی بعض بچے پڑھا کرتے تھے اچھی طرح قرات کے ساتھ ساری زندگی۔ اور اللہ کی شان ہے، آج جب ہم وہاں گئے تو اللہ نے قبر بھی وہاں دی، جہاں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی ان کے قریب، خدا کے نعمت۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک چاہے قیامت میں بھی تو جمع فرمائیں گے، کبھی کبھی دنیا میں بھی جمع کر دیتے ہیں، کبھی زندگی میں بھی جمع کر دیتے ہیں، کبھی قبریں بھی اکٹھی کر دیتی ہیں، اور پھر آخرت میں تو جمع ہوں گے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔
اور جتنے بزرگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہماری اولادوں کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور ہم سب کے خاتمے ایمان پہ کریں۔ اصل اگلی منزل ہے، دنیا تو گزر جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ آخری وقت جو ہے وہ رحمت اور خیر کا ہو اور فیصلہ ایمان پہ ہو جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہرحال یعنی اب بعض بیماریاں ہیں جیسے ماشاء اللہ معاف کرے شوگر ہے، تو اس میں ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھی میٹھا مت کھاؤ، کوئی میٹھی چیز اس کو مت کھلاؤ، یعنی کوئی کسی قسم کی میٹھی چیز۔ لیکن اب جدید تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں کہ شہد ہے، کھجور ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر جو میٹھا ہے وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا براہ راست میٹھا کھانے میں نقصان ہے۔ یعنی بہرحال میٹھا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس میٹھے میں اور اس میٹھے میں ایک فرق ہے کہ کوئی گلوکوز سے ہوتا ہے اور کوئی فرکٹوز ہوتا ہے میٹھا، وہ سارے چیزیں گلوکوز سے نہیں بنتی۔ تو یہ ثمرات میں جو اللہ نے رکھا ہے یہ وہ گلوکوز زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو ذکر کیا من نخیل وعناب، اور کہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، کہیں اللہ نے تین کا نام لیا یعنی انجیر کا نام لیا، کہیں اللہ نے زیتون کا نام لیا، جیسے اللہ نے فرمایا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ زیتون ایک ایسا پھل ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، تیل بھی فائدہ دیتا ہے، اور جس کا تیل اتنا صاف ہوتا ہے تکا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسے روشن ہوتا ہے جیسے بغیر آگ کی روشنی کے بھی وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اب ایک مثال بیان کی کہ ایک آدمی بڑی محنت سے ایک باغ لگاتا ہے، اور باغ میں کھجورے ہیں، انگور ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی تمنا ہے کہ بھئی میں بوڑھا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، کل کو یہ باغ جب پھلے گا تو میرے بچوں کے لیے مستقبل کا ایک ذریعہ بن جائے گا، بغیر محنت کیے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالی پھل عطا فرمائیں گے۔ وہ اسی تمنا میں ہوتا ہے، آرزو میں ہوتا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اللہ نے فرمایا پر پہنچتا ہے ایک ہوا کا بگولا، اڑتا ہوا بگولا، اس کے اندر آگ چھپی ہے، وہ آیا ایسے پھرا باغ کو جلا ڈالا، اب باغ جل گیا۔ اب جب دیکھتا ہے باغ جل گیا، ختم ہو گیا باغ، اب اس پہ کیا گزرے گی جس آدمی نے اتنی محنتیں کر کے یہ پھل لگایا ہو اور انجام یہ ہوا ہو۔ تو اب اس کی مثال جو دی گئی ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا مثال یہ ہے، یوں سمجھو کہ ایک آدمی پہلے اچھا تھا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتا تھا، اللہ کے راستے میں صدقات کرتا تھا، یعنی وہ آخرت کے تیاری کر رہا تھا اور بڑا بہترین اعمال کر رہا تھا، لیکن اللہ معاف کرے آخری عمر قریب آ گئی، بخل آ گیا، شیطان سوار ہو گیا، اللہ معاف کرے نیکی کے راستے سے ہٹ گیا اور شیطان کے راستے میں چلا گیا، تو سب کچھ برباد ہو گیا، جل گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس مثال کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں خیرات کریں گے، لیکن دل میں ریا آ گیا کہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے، بڑا حاتم ہے اور بڑا جناب اس اللہ کے راستے میں بڑا لٹانے والا ہے۔ اب جب قیامت میں آیا تو کوئی نتیجہ نہیں، اللہ میاں میں نے تو لاکھوں خیرات کی ہے، اللہ فرمائیں گے تم نے تو یہ نیت کی تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ تو تمہیں پھل مل گیا دنیا میں، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو ریا کے طور پہ کیا، اور ریا کی وجہ سے تمہارے عمل جو ہے وہ حبط ہو گئے، کوئی اس کی جزا کوئی نہیں ہے، گویا کہ جیسے وہ باغ جل گیا اس کا پھل کوئی نہیں، اس کے عمل حبط ہو گئے، جزا کوئی۔ تو بعض علماء کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی مثال یوں بھی فرمائی ہے کہ جب آدمی آخرت میں پہنچا تو جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قاری کو بلائیں گے کہ میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا، یا اللہ بڑا پڑھا، اللہ فرمائے گے اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، جاؤ کوئی ثواب نہیں۔
اسی طریقے سے سب کو بلایا جائے گا تو ریا سے عمل ہبط ہو جائے. اب جب یہ آیت پڑھی گئی تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ یہ آیت جو ہے کس بارے میں نازل ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحابہ سے پوچھا کہ بھئی فی من نزلت هذه الآیت، یہ آیت جو ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ نے جو مثال دی ہے بتلاؤ اس مثال کا مقصد کیا ہے. تو اب صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ناراض ہو گئے. جلال والے آدمی تھے نا، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی بڑا سوال کرے تو چاہے آدمی کو کوئی جواب آتا بھی ہو لیکن کہہ دے کہ بھی اللہ عالم، اللہ جانتے. طریقہ ہے ادب. جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ آج ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ اب ایمان سے کہیں کون سے صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کا دن ہے؟ سب صحابہ کو پتہ تھا، حج پہ آئے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے. فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب کون صحابہ نہیں جانتے تھے کہ بھی دل حج ہے، حج جو کرنے آئے ہیں. لیکن سب نے کیا جواب دیا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. مانا کیا تھا؟ بھی ادب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح بات ہے حضور جو پوچھ رہے ہیں تو حضور کو بھی تو پتا ہے کہ آج جمعہ ہے، حضور کو بھی تو پتا ہے کہ آج ذی الحج ہے. تو مقصد یہ ہے کہ حضور اس بارے میں کوئی خاص بات فرمانا چاہتے ہیں. تو طریقے ادب جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ عالم. اچھا، یہاں بھی صحابہ نے اسی بات پہ عمل کیا، لیکن حضرت عمر ناراض ہو گئے. وغضب عمر، حضرت عمر ناراض ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ کہو نعلم او لا نعلم، کہو کہ ہم جانتے ہیں، کہو ہم نہیں جانتے. یہ کوئی جواب ہے کہ تم کہتے ہو اللہ عالم، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. اچھا، وہاں تو ناراض نہیں ہوئے حضور پاک، اور یہاں حضرت عمر ناراض ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وہاں حضور نے ایک جامع ارشاد فرمانا تھا، اور یہاں مقصد عمر امتحان تھا. اب جیسے ہم امتحان کا پرچہ بنا کے طالب کو بھیجیں اور ہر سوال کے آگے وہ لکھ دے اللہ عالم تو ہم پاس کر دیں گے. بھئی ہم سوال کا پرچہ دیں طالب العلم کو کہ بھئی یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب دو. وہ ہر سوال کے آگے لکھ دے اللہ عالم، اور بعد میں کہے استاد جی میں نے تو ادب کیا. تو دونوں مواقع کا فرق ہے. یہاں حضرت عمر کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو امتحان لے رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ فی من نزلت هذه الآیہ، اور تم کہہ دیتے ہو اللہ عالم، اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا. یہ کیا بات ہوئی؟ سیدھی بات کرو کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہاں اور نہ میں جواب دو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، اب حضرت عمر کے سامنے بولنا بھی تو کوئی آسان بات نہیں تھی نا جی. جلال اتنا ہوتا تھا، دہشت اتنی ہوتی تھی حضرت عمر کی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے. بڑے بڑے جبار قسم کے لوگ آئے، بڑے بڑے اس زمانے کے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے فرائنا قسم کے لوگ آتے تھے حضرت عمر کے سامنے، لیکن جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کے بات کریں. اللہ نے جلال دیا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین میرے دل کے اندر ایک چیز تو ہے. آپ نے فرمایا خدا کے بندے میرے بھتیجے تو کیوں تم چھوٹے بن رہے ہو؟ بتاؤ کیوں چپ کر رہے ہو؟ لا تحقر نفسک، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اگر تمہیں جواب آتا ہے تو جواب دو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے ایسے آدمی کی
کہ جو صراط مستقیم پہ چل رہا تھا، اللہ کے راستے پہ چل رہا تھا، اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا تھا، لیکن آخر عمر میں شیطان غالب آ گیا. کیوں؟ پتہ تو کوئی نہیں ہوتا نا جی کس وقت آدمی کو شیطان غالب آ جائے، کس وقت شیطان بھٹکا دے انسان کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. جب تک آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے ڈرو، پتہ کوئی نہیں. آدمی ساری زندگی جنت والوں کے کام کرتا ہے لیکن مرنے کے وقت جہنم میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ساری زندگی آدمی کے اعمال جہنمی والے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور مرنے کے وقت کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آخری عمر میں اس پہ شیطان نے غلبہ کر لیا، اس کے اعمال صالحہ ختم ہو گئے، اعمال خیر ختم ہو گئے، معصیت میں کھو گیا، اسی معصیت میں انجام ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں باغ لگاتے ہیں، پھر ریا کر کے یا من و اذا کے ذریعے اپنے خیرات و صدقات کو مٹا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ تم بھی اپنے صدقات کو برباد نہ کیا کرو. خیرات کرو تو ریا نہ کرو، خیرات کرو تو سمعت اور شہرت کے لیے نہ کرو، خیرات کرنے کے بعد من اور اذا نہ کرو، لوگوں پہ احسان نہ جتلاؤ، تکلیفیں نہ پہنچاؤ ورنہ تمہارے صدقات و خیرات بھی باطل ہو جائیں گے. اس لیے فرماتی ہیں ثم بعث اللہ له الشیطان فعمل بالمعاصی حتی اغرق اعماله. پھر شیطان اس پہ مسلط ہو گیا، اس کے اعمال جو تھے سب ختم ہو گئے. ثم رواه البخاری عن الحسن بن محمد الزعفرانی عن حجاج بن محمد الاعور عن ابن جریج فذكره وهو من افراد البخاری رحمه الله تعالی. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المسر بأمل من أحسن الأمل أولا ثم بعد ذلك إن أكس سيره وبدل الحسنات بالسيئات إياذا بالله من ذلك فأبدل بعمل الثاني ما أسلفوا فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه احوج ما كان الیہ. اب جناب فسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اور اس حدیث کے اندر اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ کافی ہے جو حدیث بیان کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. تو اس حدیث میں گویا اس آیت کی تفسیر بھی آ گئی اور بیان بھی آ گیا اس آدمی کا کہ حسن اللہ اولن جس نے پہلے زندگی میں تو اچھے عمل کیے، ثم انعکس سیرہ بعد میں اس نے رستہ اپنا بدل ڈالا، فبدل الحسنات بالسیئات اور بعد میں نعوذ باللہ اس نے اپنے حسنات کو برائیوں سے گناہوں سے بدل ڈالا، وہ سارے عمل جو تھے اپنے باطل کر بیٹھا. اب جب تنگی کا وقت آیا تو کچھ نہ بچا اس کے پلے میں کیونکہ سارے اعمال تو خود برباد کر چکا تھا تو اب اس کو کیا بھی دے. اس لیے فرماتی ہے وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. جب بڑھاپا آیا اصابہ الکبر یعنی جب بڑھاپے کو پہنچا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اس کے بچے ہیں لیکن کمزور چھوٹے بچے ہیں. جو بڑے بچے ہوں تو چلو وہ تو ماں باپ کا سہارا بن جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حلالی بچے، فرما بردار بچے. دعا کریں اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ تبارک و تعالی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. ورنہ جو ہے اگر بچے چھوٹے ہوں تو وہ تو الٹا ماں باپ کے لیے محتاج ہوتے ہیں کہ والدین ہمارے لیے کوئی انتظام کریں خرچے کا، کھانے کا، پینے کا، نفقے کا. تو اس لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرما دی فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ کہ اب اس کو احتیاج بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. اعصار کہتے ہیں وَهُوَ الرِّيحُ الشَّدِيدُ ایک سخت ہوا کا بگولا آیا، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ اس شدید ہوا بگولے کے اندر آگ تھی، اس نے اس کے باغ کو جلا ڈالا. اے احرق ثمارہا واباد اشجارہا فای حال یکون حالہ. اب جب وہ آگ آئی، ہوا آئی شدید، فرات اصابہ اعصار فی نار فاترکت. اعصار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الریح الشدید ہوا بڑی سخت بگولا جس میں آگ بھی تھی، اس نے اس کے باغ کو جلا دیا. تو اب جلنے کے بعد بتلائیں اس کا کیا حال ہوگا کہ جس باغ پہ امیدیں رکھی تھی کہ پھل آئے گا،
میرے بچوں کا ذریعہ بنے گا. باغ ہی جل گیا, درخت بھی ختم ہو گئے, ہر چیز ختم ہو گئی. وقد روى ابن ابيات من طريق اللوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضرب الله مثلا حسنا وكل امثاله حسن. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بہتر مثال بیان فرمائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی مثالیں دیتی ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ ہوتی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں مثالیں ایسے دی ہیں, تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم تفکر کرو, تدبر کرو قرآن میں. اور مثالیں جو ہے وہ اوقاف الذہن ہوتی ہیں, انسان کے دماغ میں وہ جلدی بیٹھ جاتی ہیں, بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے, اس لیے اللہ نے مثال دی. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ يَقُولُ زَرْعُهُ فِي شَيْبَتِهِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعاف عند آخر عمره, اس کی بھی آخر عمر ہے اور بچے بھی چھوٹی ہیں. فجاءه سار فيه نار فاحترق بستانه, بس ہوا شدید آئی, ہوا کا بگولا آیا اور اس بگولے میں آگ چھپی تھی جس نے اس کے باغ کو جلا ڈالا. فلم يكن عنده قوت يغرس مثل قوة ان يغرس مثله, اب اس بندے کے پاس اتنی قوت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں کہ دوبارہ باغ لگا سکے. اب تو بوڑھا ہو گیا, باغ لگانا کوئی آسان تو ہے نہیں. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَصْرِهِ خَيْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْهِ, اور نہ اس کی اولاد کے پاس کوئی اتنی مال ہے کہ وہ بیچارے پھر دوبارہ باغ کے لیے کچھ کر سکیں. وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا رُدَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَهُ خَيْرٌ فَيَسْتَعْتِبَ كَمَالِ زِرِيَادَ قُوَّةٌ فَيَغْضَبُ مِثْلَ بُسْطَانِهِ وَلَا يَجِدُ قَدَّمَ نَفْسِهِ خَيْرًا يَعُودُ عَلَيْهِ كَمَا لَمْ يَغْنِ عَنْ هَذَا وَلَدُهُ وَحَرَمَ أَجْرُهُ عِنْدَ أَفْقَرِ مَا كَانَ إِلَيْهِ كَمَا حَرَمَ هَذَا جَنَّتُهُ عِنْدَ مَا كَانَ أَفْقَرَ مَا كَانَ إِلَيْهَا عِنْدَ كِبْرِهِ وَضُعْفِ ذُرِّيَّتِهِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ مثال پھر ان لوگوں کی ہے کہ جو آخرت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے ریا کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, سمعت کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, من و اذا کی وجہ سے. اب آخرت میں پہنچ گیا, پھر دنیا میں بھی نہیں جا سکتا, دوبارہ عمل بھی نہیں کر سکتا, جیسے یہ دوبارہ باغ بھی نہیں لگا سکتا. اچھا کوئی پال بھی نہیں ہے کہ بدلہ دے سکے, نہ قیامت میں کوئی بدلہ دے سکے گا, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر وہی جہنم. اس لیے ہمیشہ آدمی جو اعمال کرے تو ایسے اعمال کرے اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر دے, اللہ کے لیے کرے اور خالص مال حلال سے کرے, اور اس کے بعد صدقہ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے اور کسی کو گالی بھی نہ دے, برا بھلا بھی نہ کہے, جتنی مدد ہو سکے کر دے. ویسے حقیقت بات ہے کہ جو لوگ یہاں مکہ میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں یا خلیج میں ہیں, اللہ تبارک و تعالی اگر آپ لوگوں کو ہمت دے دے نا جی, تو بڑے آسانی کے ساتھ, بڑے بغیر کسی تکلیف کے آپ لوگ جو ہے دین کا کام کر سکتے. مثلا آپ کے اپنے شہر میں یا محلے میں جتنے یتیم ہیں یا بیوہ ہیں, اگر ایک فہرست بنا کے آپ رکھ لیں, یا مثلا آپ کا علاقہ ہے وہاں مدرسہ کوئی نہیں, مسجد کوئی نہیں, تو اگر آپ چند لوگ مل جائیں, مثلا اگر 10 آدمی مل جائیں نا جی, 10 آدمی, اور صرف وہ 30 ریال بھی مہینہ اکٹھا کریں تو 300 ریال بچ جائے گا. 300 ریال میں آپ ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا قاری بٹھا کے ایک مسجد میں مدرسہ چلا سکتے ہیں. یعنی آپ کے ملک میں ایک اچھا قاری کتنے تنخواہ لے گا؟ 2000 2,000-2,500 روپئے. بڑے بڑے مدرسے نہ بنائیں, بڑے مدرسوں کے مشکل میں نہ جائیں. مدرسے چلانا بڑا آسان کام نہیں, بڑا مشکل کام. آپ تو صرف یہ کریں کہ علاقے میں مسجد مثلا موجود ہے, وہاں محلے والوں کو, اپنے علاقے کے برادری والوں کو جمع کر لیں کہ بھائی تنخواہ ہم دیں گے, ایک قاری کو بٹھا دو, یہاں نماز بھی پڑھا دیا کرے, اذان بھی دے دیا کرے, اور صبح یا شام کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بچوں کو قرآن پڑھا دے. بچے قرآن پڑھیں اور اپنے اپنے گھر جائیں. بس نہ کھانا, نہ رہنا, نہ رہائش, نہ بچوں کی ذمہ داری. اچھا بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, جب شام کو آئے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے قرآن بھی پڑھ لیا.
اور اس حافظ قاری کی تنخواہ ہم دیں گے، تمہارے ذمے صرف اتنا ہے کہ نگرانی کرو کہ قاری صاحب صحیح وقت پہ آتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر 10 آدمی جمع ہو جائیں آپ ماشاءاللہ ایک مسجد کو آباد کر سکتے ہیں، اور اس مسجد میں اگر 30 بچوں نے بھی قرآن پڑھ لیا تمہاری تو آخرت بن گئی۔ اور تمہیں کیا چاہیے کہ کم از کم مرنے کے بعد وہ 30 آدمی ایسے تو ہوں گے نا جو تیری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ بھی فلاں آدمی نے بھی ہمیں قرآن پڑھایا تھا، فلاں آدمی کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہوئی تھی۔ بڑا معمولی مسئلہ ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، اگر پاکستان میں ایک بیوہ عورت ہے جس کا خاوند مر گیا، بوڑھی ہو گئی، دوسری شادی نہیں کر سکتی، اولاد شادی والی ہو گئی، اچھا اس بوڑھی عورت کا کتنا خرچہ ہے؟ اگر اس کو آپ یعنی 200-300 روپے مہینہ بھی بھیج دیں تو باعزت بیٹھ کے وہ گھر میں روٹی کھا لے۔ اچھا اور 200-300 روپے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں سے اگر آپ بھیجیں تو زیادہ سے زیادہ یعنی 30 ریال 50 ریال بن جائے گا۔ اور ایک آدمی ماشاءاللہ مہینے میں اگر اتنی چھوٹی چھوٹی سی بچت کر دے، جیسے یہاں کمیٹیاں ڈالتے ہو، یہاں برائیوں کے لیے پیسے اکٹھے کر کے سینما فلمیں خریدنے کے لیے ممبر بنتے ہو، کمیٹیاں لیتے ہو، اب اللہ کے دین کے لیے بھی تھوڑا سا تو ہمت کر کے کام کر کے دیکھو کہ تمہارے گھروں میں کیسے باہر آتی ہے، اللہ کی رحمت کیسے ہو۔ کسی لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑے، بس جو اپنے محلے میں مسجد ہے اس چکر میں بھی نہ پڑو، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں چپ کر کے ایک آدمی بٹھاؤ، دیکھو بھی کوئی مسئلے نہ بیان کرنا، کوئی جھگڑے بگڑے نہ کرنا، تنخواہ لو اور قرآن پڑھاؤ، السلام علیکم، جاؤ اپنے گھر۔ تنخواہ تمہیں ہر یکم تاریخ کو پہنچ جائے گی۔ اپنے محلے کے 2 بڑے آدمیوں کو ذمہ دار بنا لیں گے، بھی ہم ہر مہینے آپ کو ڈرافٹ بھیج دیں گے، آپ اس کو تنخواہ دیں، اور صرف یہ دیکھتے رہیں کہ حضرت حافظ صاحب یا قاری صاحب جو ہیں قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ بعض ایسے آدمی ہیں 7 سال ہو گئے بچوں کو، جب جاؤ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کتنا پڑھا ہے اس نے، وہ جی بس ابھی بس انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرے خیال میں ہم ختم ہو جائیں گے، ان کا قرآن ختم نہیں ہوگا۔ ایسے بھی حافظ موجود ہیں ماشاءاللہ، کیوں؟ وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اگر بچوں نے قرآن ختم کر لیا اور تو پڑھنے کوئی آتا نہیں، جو یہ ہے یہ بھی نکل گئے تو پھر مجھے تنخواہ کون دے گا؟ نیا طالب تو تب آئے نا جب کوئی محنت کر کے پڑھائے گا۔ اب یہاں دیکھ لو الحمدللہ عصر سے لے کر عشاء تک تحفیظ القرآن کے مدارس ہیں، حرم کے اندر بھی ہیں، دوسری منزل پہ، اور ہر مسجد میں بھی ہیں، اور وہ بچے پڑھتے ہیں جو صبح 7:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک اپنے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 2 بجے کے بعد گھر میں آتے ہیں بیچارے، کھانا کھا کے تھوڑا بہت آرام کر کے پھر عصر کو بھاگتے ہیں حرم میں، وہاں آ کے قرآن پڑھتے ہیں 2 سال 3 سال 2 سال 3 سال بہترین قرآن کے حافظ بن جاتے، اور پڑھتے بھی اتنا ٹائم ہے، عصر کی نماز کے بعد شروع کریں گے، درمیان میں مغرب کی نماز آ گئی، آدھا گھنٹہ تو پھر گیا نا جی، اچھا عصر عشاء کی اذان ہو گئی تو چھٹی ہو گئی، یعنی سارا ٹائم اگر بناؤ تو 2 یا 2.5 گھنٹے بنتا ہے، 2.5 گھنٹے میں یہ 2 سال میں حافظ بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے قاری جو ہیں تہجد کے وقت بچوں کو اٹھاتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد بچے پڑھ رہے ہیں، ظہر تک بچے پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد بچے پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد بچے پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد بچے پڑھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ دماغ ڈل ہو جاتا ہے، 20 سال میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، مارتے ایسے ہیں جیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ جیسے کسائیوں کے ہاتھ میں بچہ دے دیا جائے۔ ابھی کوئی مار سے بھی پڑا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے مارنے کا؟ مارنے سے کبھی اولادیں نہیں پڑتی، یاد رکھو۔ 100 بچہ ہو نا جی، مار کے پڑھاؤ 10 نکلیں گے، 90 ہمیشہ کے لیے قرآن چھوڑ جائے گا۔ اصل پڑھانے کا معنی کیا ہے کہ استاد ذہنی طور پر بچے کو ایسا قائل کر دے کہ اس کا طبیعت چاہے پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا جی، سکولوں میں جب بچے جاتے ہیں صبح، یقین کریں بچہ اٹھتا ہے، باقاعدہ غسل کرتا ہے، برش کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کنگھی دیتا ہے، اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے، خوش ہو کے ہنستا ہوا بستہ اٹھاتا ہے، اور جناب الٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو مدرسے میں دیر ہو جائے گی، مدرسے میں دیر ہو جائے گی۔ سکول میں تو جاتا ہے خوش ہو کے،
اسی بچے کو کہو کہ بھی قاری کے پاس جانا ہے تو کبھی ماں کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی دروازوں کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی چھت پہ جا کے چڑھ جائے. اس کو پتا ہے کہ مجھے کسائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کون جائے جلاد کے پاس کوڑے کھانے کے لیے؟ کوئی جاتا ہے؟ تم جاؤ گے؟ تمہیں پتا ہو کہ آگے ماریں گے کوڑے. یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے، شرعن بھی عقلن بھی. اور بچوں پر اتنا بڑا ظلم ہے کہ مار کی وجہ سے بعض بچوں کو اللہ کے قرآن سے، دین سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ ساری زندگی دین چھوڑ دیتے ہیں، پھر دین کے قریب بھی نہیں آتے. وہ کہتے ہیں یہی دین ہے، اسی طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے بہرحال ایسے یہ کوشش کریں اپنے ملک میں ہر مسجد میں ایک حافظ بٹھا دو، قرآن کا ادارہ بنا دو. دیکھو اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی. ایک فیصلہ کر لو کہ کوئی مسجد نہیں چھوڑیں گے جہاں حافظ نہ ہو. حافظ و قرآن پڑھا ہے، حافظ ہے قاری ہے، حافظ ہے قاری. اس کو کہو خدا کے لیے تم مارنا نہیں بچوں کو، سارے سال کا غصہ جمع کر لینا. میں جب چھٹی پہ آؤں ڈنڈا لے کے مجھے گن کے مار لینا. ان بچوں پہ رحم کر، ان کو خدا کے لیے بخش دو. تم اپنے غصے کو ڈائری پہ لکھتے جاؤ کہ فلاں تاریخ کو مجھے غصہ آیا اور میں نے ضبط کر لیا. اور جب میں چھٹی پہ آؤں ڈنڈا لے کے پہلے کھڑے ہو جاؤ، مجھے پورا کر لو کہ میں نے تمہیں تنخواہ کیوں دی ہے سارا سال. آخر ایک حافظ قاری صاحب تھے، انہوں نے ایک بچے کو مارا، اس بیچارے کی ہاتھ ٹوٹ گیا. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، انہوں نے لکھا کہ بھئی اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے. تنخواہ کاٹنے پر اس نے جناب لکھا کہ بھئی جلاد سے اگر کوڑا غلطی سے کسی کو لگ جائے اور وہ بندہ جو ہے تو اس کا کوئی عضو بیکار ہو جائے تو شریعت میں فقہا نے لکھا ہے کہ جلاد پہ معاوضہ نہیں ہوتا. تو میں نے بھی کوئی جان بوجھ کے تو بچے کو نہیں مارا، میں نے تو مارا اتفاق سے، اس کے بازو پہ لگ گیا اور ہاتھ ٹوٹ گیا. میری تنخواہ کیوں کاٹی جائے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ جلاد مامور ہوتا ہے، وہ قاضی کے حکم سے کوڑے مارتا ہے. تم کس کے حکم سے مار رہے تھے کہ تم سے غلطی ہو گئی؟ وہ تو مامور ہوتا ہے کہ سزا ہو گئی، قاضی نے حکم دیا کہ شاباش کوڑے مارو. اب اگر غلطی سے کوڑا لگ گیا تو اس کی غلطی نہیں شمار ہوگی. لیکن تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو کوڑے مار مار کے بازو توڑ دو؟ تو اس لیے بہرحال یہ کوشش کریں. اور تمہارے 10 ریال سے مدرسے چل سکتے ہیں، 10 ریال سے کہ 5-10 آدمی مل جاؤ، بس 10-10 ریال اکٹھا کیا، 100 ریال بن گیا، بھیج دیا. اللہ کی رحمت سے دین کے مدرسے چل پڑیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. کسی مولوی کو نہ دو، کسی کو نہ دو، خود اپنے محلوں میں مدرسے جاری کرو. جہاں مسجد دیکھو وہاں مدرسہ کھول دو، جہاں مسجد دیکھو وہاں مدرسہ کھول دو. بچے آئیں قرآن پڑھیں اور چلے جائیں بس. اور جب قرآن کی کثرت ہوگی اس کی پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے جناب فرماتے ہیں قدار والحاکم فی مستدرکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دعائی اللہم اجعل اوصال رزقک علی عند کبر سنی و ان قضاء عمری. امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں حضور پاک کی یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ حضور دعا فرماتے تھے اللہم اجعل اوصى رزقك علي عند كبر سني وان قضاء عمري. اللہ اپنے خزانے غیب میں سے مجھے رزق جو ہے زیادہ دینا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں، جب میری عمر ختم ہونے والی ہو تو مجھے زیادہ رزق عطا فرما. ولہذا قال تعالی كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبروا وتفهمون الأمثال والمعاني وتنظرون على المراد منها كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ ہم نے کھول کے بیان کی اپنی آیات تاکہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو معانی کو اور اس کے عمل کرو، اس کے مراد پہ اتارو. جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے مثالیں اس لیے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو سمجھیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ ہمارے بچوں سے بھی قرآن کی خدمت کا کام لے. کہتے ہیں جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے
2 رکعت پڑھنے کے بارے میں حدیث موجود ہے اور 4 رکعت والی حدیث نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک کہتے ہیں بھائی. اللہ کے بندے 4 رکعت والی حدیث جو ہے اس کی روایت کی ہے بی بی حفصہ نے. بی بی حفصہ حضور کی بیوی ہے. جہاں تک 2 رکعتوں کی حدیث ہے، آمنا و صدقنا، ہم نے کبھی انکار کیا اس پہ کہ 2 رکعتوں والی حدیث نہیں ہے. اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ اس اگر 2 رکعتوں کی حدیث سے مراد ہیں 2 رکعتیں ظہر سے پہلے والی، تو پھر تحیت المسجد کہاں گئی؟ آپ یہ فیصلہ کریں. اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ حضور پاک سنت مبارک مسجد میں پڑھتے تھے یا گھر میں. اگر حضور گھر میں سنتیں پڑھتے تھے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تحیت المسجد ہے. اگر حضور گھر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، جب بلال جا کے خبر دیتے اذان ہوتی تو حضور مسجد میں آ کے سنتیں پڑھتے تھے، پھر بات کریں. ورنہ یاد رکھو 4 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے، 2 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے. آمنا و صدقنا جو اللہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ ہمارے آنکھوں پہ ہے. لہذا جو حضرات 2 رکعت پڑھتے ہیں اللہ ان کا بھی قبول فرمائے، ان کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. جو 4 رکعت پڑھتے ہیں ان کو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. یہ تو نہیں کہ کوئی آدمی اگر زیادہ عمل کرے تو اس کو عمل سے بھی ہم روک دیں کہ تم کیوں کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اسی طرح پھر آدمی ہٹتا جاتا ہے، 4 سے 2 پہ آئے گا، 2 سے پھر 2 بھی نہیں پڑے گا. این ٹائم پہ پہنچے گا، فرض کھڑے ہو گئے، جی سنت پڑھنا ضروری نہیں، نہ سنت کی کوئی قضا ہے. تو لہذا ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے. یہ یاد رکھ لو اور تجربہ کر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایسا جامع قول لیتے ہیں. اب ایمان سے کہیں مثلا ٹھیک ہے بھئی 2 قول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں 2 رکعت، بعض کہتے ہیں 4 رکعت. قیامت میں ایک تو حق ثابت ہوگا نا بھئی، یاد یعنی یہ 2 ایک تو قول ثابت ہوگا نا کہ یہ قول صحیح ہے اور ایک قول جو ہے بھی خطا ہے. اچھا اگر ثابت ہو گیا 2 رکعت والا تو جنہوں نے 4 رکعت پڑھی گھاٹے میں تو نہ رہے، ان کی بھی 2 رکعت نفل ہو جائے گی. اور اگر ثابت ہو گیا 4 رکعت والا اور جو ساری زندگی 2 رکعت پڑھتے رہے، جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ کیسے پوری کریں گے؟ کوئی حل؟ تو ایسا جامع قول کیوں نہ لیا جائے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے؟ یہی تو ہمیں دکھ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی کوئی حدیث بھی نہ رہ جائے، تمام حدیثوں پہ عمل ہو، اور پھر بھی تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ دعا کریں اللہ پاک ہم پر رحمت کرے، اللہ پاک ہمارے سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تمام ائمہ محدثین کی خدمات کو قبول فرمائے. بلا وجہ اللہ کے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اب دیکھو، اب 1400 سال گزر گئے، آج بھی انگریز یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز ہے. یہ تو ابھی نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے، کیسے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ؟ آج پڑھیں دنیا کیا کہہ رہی ہے تمہیں، اور تم لڑ رہے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اس کو دین سمجھا ہوا ہے تم نے لڑائی کرنے کو. کافر، یہودی، نصرانی، مستشرقین، ہندو، بڑے بڑے ان کے اسکالر، بڑے بڑے ان کے رائٹر جو ہیں، پڑھو تو صحیح ہو تمہارے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے، اور پھر نماز ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ نہیں پڑھی، بلکہ حضور پاک نے ہجرت سے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور فرض ہونے کے بعد بھی نمازیں پڑھی ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھی ہیں، جماعت میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، سفر میں بھی پڑھی ہیں، حضر میں بھی پڑھی ہیں، اور لاکھوں صحابہ کے سامنے کھڑ کے پڑھی ہیں. لاکھوں صحابہ نے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس پر بھی تم مولوی اکٹھے نہیں اور ہمیں کہتے ہو اسلام میں آ جاؤ. پھر ان کو کیا بتلاؤ گے؟ کہ ابھی ہم لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ذرا ان کو حل کر لیں پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے. کہتے جی نماز کی حالت میں اگر انسان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انتشار ہو گیا
تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ کوئی اس کا وضو فاسد نہ ہو. مدی گر گئی، وضی گر گئی، وہ تو علیحدہ شکل. صرف شیطان نے وسوسہ ڈالا، انتشار ہوا، کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی اگر یہ احتلام ہو گیا لیکن میرے کپڑے کو کچھ نہیں لگا تو کپڑا دھونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. یہ عجیب احتلام ہے کہ احتلام اس کو ہو گیا لیکن اس کے کپڑوں کو نہیں لگا، یہ بغیر کپڑوں کے رہتا ہے. میرے خیال میں رات کو جب سوتا ہے تو بستر شستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ لیتا ہے، کپڑے اپنے لٹکا دیتا ہے اوپر. مسئلہ جو پوچھنا ہے مفت کا مولوی ملا ہوا ہے، کوئی تو دماغ لڑاتا رہے نا بیچارہ. طواف کے پہلے 2 چکروں میں استلام کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. فجر کی اذان سے پہلے میں طواف کرتا ہوں، اذان ہو جاتی ہے، پھر تو اذان اگر ہو جائے پہلے میں طواف کے نفل پڑھ کے پھر سنتیں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. زیر ناف بال صاف کرنے کا زیادہ سے زیادہ کتنا حکم ہے؟ 40 دن سے زیادہ نہ گزریں، ورنہ ہر ہفتے صفائی کرے تو زیادہ افضل ہے. میں نے وتر پڑھ رہا تھا، میں نے 3 رکعت وتر کی نیت کی، 2 رکعت پہ بھول گیا، سلام پھیر دیا، پھر میں نے باتیں شروع کر دی، پھر یاد آیا تو میں نے دوبارہ وتر پڑھے. ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی ٹھیک. میں جب طواف ختم کرتا ہوں تو پھر استلام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر جب شروع کرتا ہوں تو دوبارہ استلام کرتا ہوں. ٹھیک کرتے ہو، تم صحیح کر رہے ہو. میں ڈرائیور ہوں، بڑی گاڑی چلاتا ہوں، گسیم سے مال لے کر مکے آتا ہوں، مگر مکہ مائیں مدینہ کی میقات مسجد سے احرام باندھ کر نہیں آتا ہوں. آپ ڈرائیور ہیں، آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو کسی بزرگ کے وسیلے سے مانگیں. اگر بزرگ زندہ ہے اس کے پاس جائیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کرو. اگر بزرگ فوت ہو جائے تو پھر سیدھا اللہ سے مانگیں. اگر بزرگ زندہ موجود ہے اس کی خدمت میں جائیں اور کہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری مشکل حل فرما دے، ورنہ اس موت کے بعد جو ہے سیدھا اللہ سے مانگیں. ایک آدمی سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، بھائی کھاتا ہے، فلانا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ایک آدمی جو اچھا کام کرتا ہے اس کا اچھائی ملے گی، جو برا کام کرتا ہے اس کی سزا ملے گی. سیدھی سی بات ہے. تم کسی کو گالی دے دو تو انشاءاللہ تمہیں تھپڑ مارے گا، دوسرے کو کہہ دو السلام علیکم، وہ کہے گا السلام جناب خیریت. یہ تو بڑا آسان کام ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو. تو ہر نیک کام پہ ثواب ملے گا، برے کام پہ سزا ملے گی. امام صاحب نے جماعت کرائی، عصر کی 4 رکعت مکمل ہونے پر ایک طرف امام صاحب نے سلام پھیرا، پیچھے کسی نے لقمہ دے دیا تو امام صاحب نے سمجھا کہ میں نے شاید غلط پڑھا، کھڑے ہو گئے، 5ویں رکعت پڑھا دی. تو پھر اگر سجدہ صاحب کیا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ورنہ امام نے تو ٹھیک پڑھی تھی، بیچارے نے پیچھے جو بتانے والا ہے اس نے غلطی کر دی. لیکن غلطی پر امام صاحب بھی تو کھڑے ہو گئے نا، انہوں نے بھی 5ویں رکعت پڑھا دی. جب 5ویں پڑھا دی تو یا تو سجدہ صاف کر کے ختم کرے، اگر سجدہ صاف کیا تھا تو ٹھیک ہو گیا، اگر نہیں کیا تھا تو پھر نماز دوبارہ پڑھانی ہوگی. اگر ایک میں نوجوان لڑکے سے شادی لڑکی کا اتفاق ہم کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھوں گا، کوئی حرج نہیں، خطیب دیکھ سکتا ہے. خطبہ کرنے والا شادی سے پہلے اپنی منکوحہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے تاکہ بعد میں بلا وجہ اختلاف پیدا نہ ہو.
سورتوں کے نام جو ہیں وہ مختلف ہیں. بنی اسرائیل، سورت اسراء، سورت دہر. مختلف کیسے ہو گئے؟ سورت بنی اسرائیل الگ ہے، دہر الگ ہے. یا ایک سورت کے کئی نام بھی آتے ہیں. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہیں اور سب صحابہ کو حضور نے خود بتلائے ہیں کہ اس کا نام یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے. سب حضور نے بتلائے ہیں. اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں کبوتروں کی تجارت کرے تو وہ کیسے ہے؟ اگر بکریوں کی تجارت جائز ہے تو پھر کبوتروں کی بھی جائز ہے. بکری بیچنی جائز ہے تو کبوتر بھی بیچنا جائز ہے. اللہ کے بندے، جنگلی پکڑ کے مارنا جائز نہیں، ورنہ باہر سے لے آیا بیچ دیا. ایک وہ ہے کبوتر جو کھیلنے کے لیے بیچتے ہیں، وہ نہ کرے، وہ تو لوگوں کو غلط کام میں مبتلا کر رہا ہے. لوگ مر گئے ہیں، ان کے لیے طواف کر سکتا ہوں اگر آپ کے والدین ہیں یا وصیت ہے، ورنہ آپ خود طواف کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے. میری 2 بیوی ہے، مجھ میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ دونوں کو رکھ سکوں، تو تم نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ اب میرا ارادہ ہے کہ ایک کو طلاق دے دوں. کیوں طلاق دے دو؟ طلاق پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. طلاق نہ دو، اب تمہارے گلے میں پڑ گیا ہے تو گزارو. یہ تو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. یاد رکھو، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں، مذاق نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے کہ جب دوسری شادی کرو تو دیکھو. اس لیے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، نہیں رکھ سکو گے، فواحدہ، پھر ایک بیوی رکھو. اگر تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، دولت بھی ہے، اور میرے پاس طاقت بھی ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کروں گا، اس کو گناہ سے بھی بچاؤں گا، پھر تو تم دوسری شادی کرو. اب بہرحال تم نے کر لی ہے، دونوں کو طلاق نہ دو. طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کو سب سے مقبول چیز جو ہے وہ طلاق ہے. تم دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور دونوں کے حق ادا کرو اور دونوں کو دو. اللہ پاک پتہ ہے ان دونوں کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت فرما دے. ایک آدمی اگر نشے کا کاروبار کرتا ہے، اس سے قرضہ لینا جائز ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ نشے والوں کو ہدایت دے. مسلمان بچوں کو جو تباہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر مقدر میں ان کے ہدایت نہیں تو اللہ ان کو مسلمانوں سے دفع کرے. بہرحال اس سے کوئی قرض لیا ہے، تم نے قرض لینا تو علیحدہ بات ہے، تیرا کیا گناہ ہے؟ تم نے تو قرضہ لیا ہے نا. لیکن ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو. حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تبلیغ ہوئی، تبلیغ نہیں ہوئی تو تمہیں دین کیسے پہنچا؟ تم حضور کے زمانے میں تھے، تمہارے پاس یہ دین پہنچا ہے تو کیسے پہنچا؟ صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، پہنچتے 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 ہمیں پہنچا ہے نا. تبلیغ نہیں تھی تو پھر پہنچا کیسے؟ آج کل جو تبلیغ کرتے ہیں 3 دن 6 دن جتنا کسی کو اللہ توفیق دے ٹھیک کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک تم دین کا کام نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان میں کیڑے نکالتے ہو. جو 3 دن کے لیے فلم دیکھنے چلے جائیں ان کا تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی، اگر 3 دن کے لیے پروگرام بنائے بھی، چھٹی آ گئی، RVCR لے آؤ، ویڈیو لے آؤ، چلتے ہیں فلمیں دیکھیں گے، پکنک کریں گے، ان پر کبھی اعتراض کیا ہے؟ ایک لوگ دین کا کام نہیں کرتے، جو لوگ دین کا کام کرے ان پر بھی اعتراض کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے ان لوگوں کے خدمات ہیں. وہ ہم نے کبھی یعنی وقت نہیں لگا سکے، لیکن ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے، جہاں بھی گئے ہیں، جہاں بھی دین پہنچا ہے، ان کی خدمات موجود ہیں. اللہ پاک قبول کرے. اگر عورت کو حیض کے دن چل رہے ہیں، جو مہینے میں حیض آتا ہے، تو وہ حیض کے دوران حرم میں آ سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے بندے، مسجد میں جانا ناجائز ہے، جائیں گے مسجد الحرام میں آ جائے. حیض کی حالت میں اس کا مسجد میں جانا ناجائز ہے. جو لوگ مسجد تبلیغی جماعت میں چلا لگاتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں. تم نہیں لگاتے ہو تو نہ لگاؤ. بس بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے، یاد ہو، ہاتھ نہ لگاؤ. جس مسجد میں قبر ہو نماز ہوتی ہے، لیکن قبر آگے نہ آئے، ورنہ دیوار دے کے اونچی کر دو تاکہ قبر سامنے نہ ہو نمازی کے. روضہ مبارک مدینہ منورہ میں جو قبر کی جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہے.
جبل نور میں حضور کو کیا کہا تھا؟ جبریل اترا، قرآن لے آیا اور کیا کہا تھا؟ عمر کے بعد نماز واجب ہوتا ہے، عمر کے بعد مجھے نہیں پتا عمر کے بعد کیا ہے، اگرچہ عمر کی نماز مجھے نہیں پتا عمر کی کیا نماز ہوتی ہے۔ طواف کا کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود سے شروع کریں، 7 چکر پورے کر کے 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پہ پڑھیں۔ اگر جو آدمی مکے میں رہتا ہے احرام باندھنا چاہے تو حد حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ میری ماں کی حالت خراب ہو گئی، بڑی بہن نے چھوٹی بہن لے کر گیا، اس نے دودھ پلایا، چھوٹی بہن والے ہو گئی۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس نے دودھ پلایا وہ دودھ پلانے والے کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی۔ اس کی ساری اولاد، اس کی ساری اولاد بہن بھائی ہیں حرام۔ مدینہ منورہ کو ہم یثرب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، منع ہو گیا۔ جی میں نے نیا مکان بنوایا ہے، مکان میں داخل ہونے سے پہلے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے خیرات کرو۔ اس میں اپنے دوستوں کو بھی بلاؤں؟ بالکل بلاؤ، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی میرا قرض دار ہے، میں سالانہ اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، تو کیا میں اس کا قرضہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہاں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ قرضے میں بھی زکوٰۃ ادا کر کے معاف کر سکتے ہیں، اور بتلا دیں، واضح کر دیں۔ اللہ تعالی عالم وعلمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك من الخير